میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ ذکر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ذکر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کسے کہا ہے اور ہم ذکر کسے سمجھتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کسے کہا ہے، ہم ذکر کسے سمجھتے ہیں؟ حدیث میں ذکر کسے کہا گیا ہے، ہم ذکر کسے سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ ذکر کا جہاں حکم آیا ہے وہاں اس سے کیا مراد لیا گیا ہے۔ اصل ذکر اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اصل ذکر اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اصل ذکر اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ ذاکر وہ نہیں ہے جو تسبیحات پوری کر دے۔ ذاکر وہ نہیں ہے جو تسبیحات پوری کر دے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے۔ ذاکر وہ نہیں ہے جو تسبیحات پوری کر دے۔ ذاکر اسے کہتے ہیں جو گناہ کے وقت اللہ کو یاد کر لے۔ اگر دوران گناہ اللہ یاد آتے ہیں تو اس کو ذاکر کہا جائے گا، اگرچہ یہ بہت کثرت سے ذکر نہ کرتا ہو۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے۔ اگر گناہ کے دوران اللہ یاد آتے ہیں تو اس کو ذاکر کہا جائے گا، اگرچہ یہ بہت تسبیحات نہ پڑھتا ہو، بہت کثرت ذکر نہ کرتا ہو۔ اور اگر یہ ذکر بہت کثرت سے کرتا ہے لیکن اس کو دوران گناہ اللہ یاد نہیں آتے تو اس آدمی کو غافل کہا جائے گا، ذاکر نہیں کہا جائے گا۔ سیدھی بات، ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ اس کو غافل کہا جائے گا، ذاکر نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس کو گناہ کے دوران اللہ یاد نہیں آئے۔ تو میں نے عرض کیا امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو ذکر سے غافل ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو ذکر میں غافل ہے، جو ذکر میں غافل ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ذکر سے غافل ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کا نام لیتے ہی نہیں ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو ذکر کر کے مطمئن ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اس کا ترجمہ یہ ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم مجھے یاد رکھو، تم مجھے یاد رکھو۔ جتنے بھی اذکار ہیں وہ سارے اذکار اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں۔ آپ غور کیجئے قرآن میں کہ قرآن نے کہاں کہاں ذکر کہا ہے اور ذکر سے قرآن نے کیا مراد لیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا قرآن ذکر ہے، سارا قرآن ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن شروع سے لے کر آخر تک قرآن بذات خود ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن احکام سے بھرا ہوا ہے، اس لیے قرآن نے ہر حکم کو ذکر کہا ہے۔ سارا قرآن ذکر ہے، سارا قرآن ذکر ہے، سارا قرآن ذکر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، پورے قرآن کو ذکر کہا جا رہا ہے۔ پھر آپ پڑھیے آگے جو کہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے الفاظ کا زبان پہ آنا ذکر ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ نماز ذکر ہے، بلکہ نماز کو قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ نماز سب سے بڑا ذکر ہے، نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ کیوں؟
حالانکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ ابھی جس میں اس کے لیے ہے جس میں حج کی استطاعت ہو۔ قرآن حج کو بھی ذکر کہہ رہا ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اس کو بھی ذکر کہہ رہا ہے۔ جو نماز صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ننگا ہو، بھوکا ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، سب کے ذمے نماز 5 وقت کا فرض ہے۔ قرآن اس کو بھی ذکر کہہ رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن اس کو بھی ذکر کہہ رہا ہے، قرآن اس کو بھی ذکر کہہ رہا ہے۔ میں عرض کروں گا، قرآن نماز کو بھی ذکر کہہ رہا ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ قرآن کہتا ہے کہ ذکر اکبر صرف اس نماز کو کہتے ہیں، ذکر اکبر صرف اس نماز کو کہتے ہیں جو نماز نمازی کو گناہوں سے روک رہی ہو۔ اگر یہ نماز نمازی کو گناہ سے نہیں روک رہی ہے تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر یہ ذکر اکبر اس کا مطلب نہیں بنتا۔ نماز ذکر اکبر ہے کب کہ نماز ذکر اکبر ہے اگر یہ آپ کو گناہ سے روک رہی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ پورے قرآن میں نماز کے علاوہ کسی بھی ذکر کو ذکر اکبر نہیں کہا گیا، نہ تلاوت کو، نہ تسبیحات کو، نہ اوراد و وظائف کو، نہیں، کہ پورے قرآن آپ دیکھیں ذکر اکبر کا جو لفظ ہے سب سے بڑا ذکر، وہ ذکر اکبر کا لفظ قرآن میں صرف نماز کے ساتھ ہے، صرف نماز۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے کہ صرف نماز کے ساتھ ذکر اکبر کا لفظ ہے، ورنہ قرآن سارا ذکر ہے۔ حج کو میں نے بتایا، حج کو اللہ نے قرآن میں ذکر کہا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، حج ذکر ہے۔ لیکن ذکر اکبر، کہ ذکر اکبر کا لفظ قرآن میں صرف نماز کے ساتھ ہے، کیونکہ نماز سے زیادہ اذکار اور نماز سے زیادہ پابندیاں کسی فریضے میں نہیں ہیں، نہ روزے میں ہیں، نہ حج میں ہیں، نہ زکوٰۃ میں ہیں، نہ جہاد میں ہیں۔ جتنے بھی فرائض ہیں کسی فریضے میں اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنی پابندی نماز کے ساتھ ہے، پابندیاں نماز کے ساتھ ہے۔ نماز میں بندے کے سارے اعضاء، بندے کے تمام اعضاء نماز میں متوجہ رہنے چاہیے۔ جو اعضاء بول سکتے ہیں وہ ذکر میں مشغول ہیں، اور جو اعضاء بول نہیں سکتے وہ قبلے کی طرف متوجہ رہیں، قبلے کی طرف متوجہ رہیں۔ ہاتھوں کا ذکر، پیر کی انگلیوں کا ذکر، کیا مطلب ہے کہ آپ کی انگلیاں قبلے کی طرف نماز میں متوجہ رہیں، یہ انگلیوں کا ذکر ہے، یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر رہے، یہ آپ کی آنکھوں کا ذکر ہے۔ آپ کے کان قرات کو سنیں، یہ آپ کے کانوں کا ذکر ہے۔ آپ کی زبان تکبیرات سے لے کر، تسبیحات سے لے کر تلاوت تک، آپ کی زبان نماز میں تلاوت میں مشغول رہے، یہ آپ کی زبان کا ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر نماز۔ مجھے عرض کرنا ہے آگے، حج کو ذکر کہا، حج کو ذکر کہا، اور سارے احکام جس پر علم کا اطلاق ہوتا ہے قرآن نے اس کو جگہ جگہ ذکر کہا ہے، علم کو ذکر کہا ہے۔ پڑھیے آپ قرآن، پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا قرآن نے جگہ جگہ علم کو ذکر کہا ہے۔ علماء کو اہل ذکر کہا ہے، اہل علم نہیں کہا ہے۔ علماء کو اہل ذکر کہا ہے کیونکہ علماء صرف وہ ہیں جو اللہ کو اس کے احکام میں یاد رکھتے ہیں۔ جو علماء علم رکھتے ہیں اللہ کو اس کے احکام میں یاد نہیں رکھتے، قرآن کی اصطلاح میں وہ علماء نہیں کہلا سکتے، وہ علماء نہیں کہلا سکتے، وہ علماء نہیں کہلا سکتے جو اللہ کو اس کے احکام میں یاد نہیں رکھتے، اس لیے کہ علم کا حاصل، علم کا خلاصہ اور علم کی حقیقت ذکر ہے۔ کیا ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سارا کچھ، سب کچھ کا خلاصہ ذکر ہے، اور ذکر کا مطلب اور ذکر کا مفہوم وہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔
تو اللہ کو یاد رکھنا ہے. شیطان بہت غلط بات. اللہ کو یاد رکھنا ہے, اللہ کو یاد رکھنا ہے. یاد کرنا ذکر نہیں ہے, یاد رکھنا ذکر ہے. یاد کرنا ہمارے آسا کا ملفوظ ہے کہ اگر اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے بغیر کرو گے تو یہ وہ بے ادبی ہوگی جس سے دلوں کے اندر غفلت پیدا ہوگی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں ہوگی. گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں ہوگی. یہ بات بالکل حق ہے, یہ بات بالکل حق ہے کہ ذکر میں کسی کیفیت کا پیدا ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کسی کو نماز میں نور نظر آ جائے, کسی کو ذکر میں کیفیت پیدا ہو جائے, اس کا کوئی اعتبار نہیں, اس کا کوئی اعتبار نہیں. ہماری بات توجہ سننا, بہت کوئی اعتبار نہیں. نماز کے دوران اگر اللہ تعالیٰ کا دھیان آ رہا ہے, نماز کے دوران اگر اللہ کا دھیان آ رہا ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, یہ کوئی کمال کی بات نہیں. ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, ہمارے سوال کا جواب دو. بیان کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ایک شخص نے وکیل سے وقت لیا ہے اپنا مقدمہ سنانے کے لیے. ایک بیمار نے ڈاکٹر سے وقت لیا ہے اپنا مرض بتانے کے لیے. ایک شخص نے کسی وزیر سے وقت لیا ہے اپنی کسی حاجت اور ضرورت کے متعلق بات کرنے کے لیے. آپ مجھے بتائیے, کیا یہ وکیل سے ملاقات یا ڈاکٹر سے ملاقات یا وزیر سے ملاقات ان کے دھیان کے بغیر کر لیں گے؟ آپ سوچیے بھی کیا کہہ رہا ہوں. کیا یہ ان سے ملاقات ان کے دھیان کے بغیر کر لیں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو ڈاکٹر سے ملاقات کر کے آیا ہوں مگر مجھے ملاقات کے دوران ڈاکٹر کا دھیان نہیں رہا, کیا اس نے کیا کہا, میں نے کیا کہا, مجھے دھیان نہیں. آپ تو اسے پاگل کہیں گے. بہت اہم بات کر رہا ہوں. اگر ڈاکٹر سے وکیل سے ملاقات کے دوران آپ کو ان کا دھیان نہیں ہے, اس کو آپ کہتے ایسا نہیں ہو سکتا, تو میں پوچھتا ہوں کہ نماز مومن کی معراج ہے, اس میں اگر اللہ کا دھیان آ گیا تو کون سی کمال کی بات ہے, تو کون سی کمال کی بات ہے؟ نماز کا کمال یہ نہیں ہے, نماز کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو نماز کے دوران اللہ کا دھیان آ جائے. ذکر کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو دوران ذکر اللہ کا دھیان آئی ہے, تو آنا ہی چاہیے, یہ تو آنا ہی چاہیے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کسی سے ملاقات کریں اور آپ کو ملاقات کے دوران اس شخص کا دھیان نہ رہے جس سے آپ ملاقات کے لیے آئے ہیں؟ آپ سوچئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ چل کر جائیں کسی ڈاکٹر کی کلینک پر یا کسی وکیل کے دفتر میں, آپ چل کر جائیں اس سے ملاقات کے لیے اور آپ یہ کہیں مجھے تو وکیل کا دھیان نہیں رہا. جی ہاں, سوچیے ایسا ممکن ہے؟ میں کچھ سے سوال کر رہا ہوں. سر یہ کیا کمال ہے کہ آپ کو نماز میں اللہ کا دھیان آ جائے؟ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ نماز میں اللہ کا دھیان آنا کمال نہیں ہے. یہ تو ہونا چاہیے, یہ تو ہونا ہی چاہیے, یہ تو ہونا ہی چاہیے, ورنہ کتنا بے ادب ہوگا وہ شخص اور کتنا غافل ہوگا وہ شخص جو ڈاکٹر سے وقت لے مگر اس کو ڈاکٹر سے ملاقات کے درمیان ڈاکٹر کا دھیان نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے, ڈاکٹر کیا بول رہا ہے, مجھے تو دھیان نہیں رہا کیا کہہ رہا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کوشش کر کے وقت لیا ہے اور آپ پریشان ہیں اپنے امراض کے لیے, آپ پریشان ہیں اپنے امراض کے لیے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کا کوئی دھیان نہیں ہے. سوچیے آپ. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کے دوران اللہ کا دھیان آ جانا کوئی کمال نہیں ہے, اور ذکر کے دوران اللہ کا دھیان آ جانا کوئی کمال نہیں ہے. ذکر کا جو کمال ہے وہ گناہ کے وقت اللہ کا یاد آنا ہے. گناہ کے وقت اللہ کا یاد آنا. کیا گناہ کے وقت اللہ کو یاد آئے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اصل ذاکر وہ ہیں جنہیں گناہ کے دوران اللہ یاد آ جائے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا, کہ ذکر اور تقوی والے وہ لوگ ہیں, اور اللہ کو یاد رکھنا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ کے دوران یاد آئیں. اللہ آپ کو گناہ کے دوران یاد آئے, اللہ آپ کو گناہ کے دوران یاد آئے تو کہا جائے گا کہ ہاں آپ ذکر کی حقیقت پر ہیں. تو میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ ساری تسبیحات, ساری تلاوت, ساری نماز, سارے جتنے بھی عبادات کی لائن کے احکام ہیں, عبادات کی لائن کے جتنے احکام ہیں وہ بندے کو اطاعت پر لانے کے لیے ہیں.
آپ عبادت کرنے کو اطاعت سمجھ رہے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات توجہ چاہتی ہے بہت زیادہ. آپ عبادت کرنے کو اطاعت کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ عبادات تو اطاعت پر لانے کا ذریعہ ہیں. عبادات، میری بات کو توجہ دیں، عبادات اطاعت پر لانے کا ذریعہ ہے. آپ کی عبادت مقبول ہے یا نہیں، اور آپ کی عبادت میں حقیقت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ عبادت کرنے سے نہیں ہوگا. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ پر فرض ہے، آپ روزہ رکھیں، آپ پر فرض ہے، آپ زکوٰۃ دیں، آپ پر فرض ہے، آپ حج کریں، آپ پر فرض ہے. ان فرائض کا ادا کرنا یہ اطاعت کا کمال نہیں ہے. ان فرائض کے ادا کرنے سے بندہ گناہوں سے بچا یا نہیں بچا؟ اگر ہم کوئی حکم اس سب سے بہتر عبادت کرنے والے کے لیے ہم کوئی حکم لے آئیں کہ آپ کو اب یوں کرنا ہے، اگر آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں جو کر رہا ہوں وہ میرے لیے کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اب تک کی عبادت سے آپ کے اندر اطاعت کا کمال پیدا نہیں ہوا. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کی مثال دیتا ہوں. میں آپ کو اس کی مثال عرض کرتا ہوں. ابلیس عبادت میں سب سے آگے تھا، تمام ملائکہ سے آگے، علم میں بھی سب سے آگے، عبادت میں سب سے آگے. اللہ تعالیٰ نے دیکھنا چاہا کہ یہ اب تک کی عبادت سے، اس کے اندر اب تک کی عبادت سے اطاعت کی قوت کتنی پیدا ہوئی. ہاں یہ کہ نماز نہیں چھوڑی، یہ اطاعت کرنے والے ہیں. حالانکہ نماز کا چھوڑنا تو کفر ہے. اگر نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہی تو ہوا نا. کیا میں کیسے سمجھاؤں؟ اب اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کفر کے دائرے سے باہر ہی تو نکلا ہے کہ نماز کو چھوڑنا کفر ہے. ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز کے چھوڑنے کا تو، مسلمان کے نماز چھوڑنے کا تو امکان ہی نہیں ہے. اطاعت کا کمال یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں. اطاعت کا کمال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی حکم آپ کو اگلا دیں تو آپ کی نماز کیا آپ تک اس قابل ہو یا نہیں کہ یہ آپ سے اگلا حکم برا کرا دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرنے کا. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا. اس نے کہا نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا. کہ اگر مسلمان کا عمل اور اس کی عبادت اور اس کا ذکر اور اس کی تلاوت اس میں تواضع پیدا کر رہی ہے تو یہ ترقی کر رہا ہے اطاعت. اور اگر یہ ساری عبادات، یہ سارے اعمال اس کے اندر کبر پیدا کر رہے ہیں اور فخر پیدا کر رہے ہیں تو یہ اگلے کسی ایک حکم کا ایسا انکار کر دے گا کہ جس سے اس کا پچھلا سارا کیا برباد ہو جائے گا. آپ سنیے ابلیس کا پچھلا سارا برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اتنا نہیں ہوا کہ چلیے اگر آپ آدم کو سجدہ نہیں کرتے کوئی ہے نہیں، آپ مجھے سجدہ کرتے رہیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا. ہم کچھ کہہ رہے ہیں ابلیس کی عبادت کمال نہیں ہے. کمال یہ ہوتا کہ آپ اس امر کو پورا کر دیتے جو ہم نے دیا ہے. ہم نے آپ کی نماز کو جانچنے کے لیے اور آپ کی عبادت کو جانچنے کے لیے آپ کو ہم نے اگلا حکم دیا ہے. اگر آپ اس حکم کو پورا کریں تب تو آپ کو ذاکر کہا جائے گا، اور اگر آپ اگلے حکم سے انکار کر دیں تو آپ کو غافل کہا جائے گا. یہ کہا جائے گا تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو روزہ بھی رکھتے ہیں. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے لیے رخ کرنے کا حکم نہ کفار کو دیا، نہ یہود کو دیا، نہ نصارہ کو دیا، کسی کو نہیں. میری بات توجہ جاتی ہے. آپ رخ کیجئے بیت اللہ کی طرف، یہ حکم نہ کفار کو دیا، نہ یہود کو دیا، نہ نصارہ کو دیا. جن کا قبلہ بیت اللہ تھا ان کو بھی نہیں، جن کا قبلہ بیت المقدس تھا ان کو بھی نہیں حکم دیا. یہ حکم اللہ نے دیا ہے صرف ایمان والوں کو. یہ حکم دیا ہے اللہ نے. میری بات سب دھیان سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ حکم دیا اللہ نے صرف ایمان والوں کو جو نماز پڑھتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے تحویل قبلہ نہیں ہے. جو نماز پڑھتے ہیں پابندی سے ان کے لیے تحویل قبلہ ہوئی ہے. ہم جانچنا چاہتے ہیں کہ اب تک آپ نے نماز پڑھی ہے، ہماری عبادت کی ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم آپ کو کوئی اگلا حکم آپ کے معمول کے خلاف دے دیں تو آپ اس پر عمل کرتے یا نہیں کرتے. آپ توجہ دیں میری بات کی طرف. میں اس کو نہیں کمال کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، میں اسے کمال عبادت سمجھتا ہوں کہ آپ اگر نماز کے دوران حکم آ جائے قبلہ بدلنے کا تو آپ نماز کے دوران فوراً پلٹ جاتے ہیں یا نہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو پڑھ لو، عصر سے ادھر پڑھیں گے، تو آپ اطاعت کرنے والوں میں شمار نہیں کیے جائیں. میری بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو حج بھی کرتا ہوں، میں زکات بھی.
میں نے بہت اچھی مثال آپ کو پیش کی. تحویل قبلہ نماز پڑھنے والوں کے لیے جو پابندی سے نماز پڑھتے تھے آپ کے ساتھ، ان کا امتحان ہے. ہم ان میں سے چھٹائی کریں گے کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے فوراً پلٹ جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور کون نبی کا اتباع نہیں کرتا. یہی میں عقد جو سے پہلے مثال، یہی حکم آیا فرشتوں کے لیے کہ آدم کو سجدہ کرو، فوراً رخ بدل دیا ادھر سے ادھر. تحویل قبلہ اگر مسلمان کے لیے دنیا میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی ایک حکم دے کر آزمایا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں معمول ہمیں سجدہ کرنے کا ہے، آج ہم کہتے ہیں آدم کو سجدہ کرو، اور یہ کرتے ہی نہیں کرتے. یہاں سوال کھڑا ہو گیا، شیطان نے سوال کھڑا کر دیا کہ جب اعلیٰ ہیں یا ادنا ہے، ہم پرانے ہیں یا نایا ہے، ہم بہتر ہیں یا ادنا ہے، تو ہم اس کو سجدہ کیسے کر سکتے؟ حضرت ثانی فرماتے ہیں علیہ کہ شیطان کو اس کی عقل نے مارا ہے، کیونکہ یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ یہ بہتر ہیں یا اعلیٰ ہیں یا ادنا ہیں. تو اعلیٰ ادنا کو سجدہ نہیں کرے گا، ادنا اعلیٰ کو سجدہ کرے گا. یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ عقل کا. ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان کا نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، کیونکہ نماز کو چھوڑنا تو کفر ہے، نماز کو چھوڑنا تو کفر ہے، نماز کو پڑھنا کمال نہیں ہے. بلکہ سوال اس بات کا ہے کہ آیا یہ نماز تمہیں منکر سے روکتی ہے یا نہیں. اسی ابن عباس فرماتے ہیں ذکر اکبر وہ نماز ہے جو منکر سے روک دے. پوری آیت پڑھی آپ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یہ ذکر اکبر وہ نماز ہے جو نماز آپ کو منکر سے روک دے. اگر آپ منکر سے باز نہیں آتے تو آپ کی نماز قائم نہیں ہے. آپ کی نماز قائم، نماز کا قائم ہونا نماز پڑھنے کو نہیں کہتے. ہائے میں کس طرح سمجھاؤں آپ کو بات. نماز کا پڑھنا نماز کا قائم ہونا نہیں، نماز کا پڑھنا قائم ہونا نہیں، نماز کا پڑھنا نماز کا قائم ہونا نہیں ہے. نماز کی قرآن کی اصطلاح میں نماز کا قائم کرنا صرف یہ ہے کہ یہ نماز آپ کو منکر سے روک دے. جیسا فرماتے تھے کہ سب سے بڑا ذکر نماز ہے. اس میں یہ دیکھا جائے گا اگر ظہر عصر کے درمیان کوئی گناہ مسلمان سے ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ظہر کی نماز قابل قبول نہیں تھی. سچی بات، ظہر کی نماز قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ بات حق ہے کہ بندے کا جو عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے، اس عمل کے بعد اس سے بہتر عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے، اور وہ عمل اس کو منکرات سے روک بھی دیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں قبولیت کی کیا علامت ہے؟ ہم کہتے ہیں قبولیت کی علامت تو اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ اگر کوئی رجسٹری خط بھیجتے ہیں ڈاک سے، تو جس کو آپ بھیجتے ہیں خط، اس کی طرف سے ایک کاغذ آتا ہے، اس پر ان صاحب کے دستخط ہوتے ہیں، ڈاکیہ دے کے جاتا ہے آپ کو کہ آپ کا خط پہنچ گیا ہے. میں وہ اچھی مثال دے رہا ہوں، آپ کا خط پہنچ گیا، آپ کو یقین ہو کہ دیکھیے فلاں صاحب نے جواب دے دیا کہ ہاں خط مل گیا ہے. ہم کہتے ہیں جس طرح ایک کسی ملک میں آپ خط بھیجیں اور وہاں سے جواب آئے کہ خط پہنچ گیا ہے، آپ کو یقین ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ مسلمان کو اللہ کے یہاں اپنے عمل کے قبول ہونے کا یقین ہونا چاہیے، بشرط یہ ہے کہ وہاں سے کوئی جواب آئے. وہاں سے کوئی آتا مثال دی، وہاں سے کوئی جواب آئے. یہ جواب کیا آئے گا؟ کہ وہاں سے جواب ہی آئے گا کہ اگر آپ اس نماز سے اگلی نماز کے دوران آپ کا وقت دیکھا جائے گا کیسے گزرا ہے. اگر دو نمازوں کے درمیان کا وقت اللہ کی یاد میں گزرا ہے، اللہ کی یاد کا مطلب میں اس کو نہیں سمجھتا صرف کہ آپ اس درمیان قرآن پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے. میں کہتا ہوں اس درمیان میں اگر آپ نے لوگوں کے حقوق مارے ہیں تو نماز آپ کی قابل قبول نہیں، اور اگر آپ نے اس درمیان میں نامحرم کو دیکھا ہے تو نماز قابل قبول نہیں ہے. آپ نے اس درمیان میں اگر اللہ کا حکم توڑا ہے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ منکر سے معروف روکتا ہے، منکر سے نہیں روکتا، منکر سے نہیں روکتا، منکر سے نہیں روکتا، معروف منکر سے روکتا ہے. نماز ذکر اکبر جب ہے جب یہ نماز آپ کو منکر سے روک دے، نماز آپ کو منکر سے روک دے، یہ نماز آپ کو منکر سے روک دے. قرآن کہتا ہے یہ ذکر اکبر ہے، قرآن کہتا ہے یہ ذکر اکبر ہے، یہ نماز ذکر اکبر ہے جو منکر سے روک دے. یہاں تک فرماتے ابن عباس دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روک رہی ہے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. اتنا ہی نہیں ہے کہ اگر نماز بگڑی ہے تو چلیے پڑھی تو ہے، کم سے کم پڑھی تو ہے. میں کہتا ہوں کہ پڑھی تو ہے کم سے کم، یہ صرف اتنی بات ہے کہ آپ کافر نہیں ہیں، صرف اتنی سی بات. لیکن کفر اسلام کے درمیان نماز کا فرق ہے، ورنہ نماز کے چھوڑنے والا مرتد ہے.
بعض کے یہاں قتل کر دیا جائے، بعض کہتے ہیں قید کر دیا جائے نماز پڑھنے والے کو، عمر قید۔ امام حنیفہ کے یہاں عمر قید ہے نماز پڑھنے والے کے لیے۔ عمر قید آپ جانتے ہیں عمر قید کس کے لیے ہوتی ہے؟ ساری زندگی قید میں رہے، عمر قید ہے تاریک صلاۃ کے لیے۔ بعض کہتے ہیں مرتد ہے تاریک صلاۃ، اس کو قتل کر دیا جائے۔ سوال اس کا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، سوال اس کا ہے کہ ان کی نماز کا نماز سے باہر کی زندگی پر کیا اثر پڑا۔ تو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن میں غور کیجئے ذکر کو، کہ ذکر کیا ہے۔ تو قرآن نماز کو ذکر کہہ رہا ہے، کلمے کو ذکر کہہ رہا ہے، حج کو ذکر کہہ رہا ہے، علم کو ذکر کہہ رہا ہے، علم کو، سارے اذکار کا خلاصہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ سارے اذکار کا خلاصہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، سارے اذکار کا خلاصہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر دوران ذکر اللہ کا دھیان پیدا ہو تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں، نہ کوئی کمال کی بات ہے، نہ کوئی اطمینان کی چیز ہے، بلکہ اگر کسی کو ذکر کے دوران کوئی کیفیت پیدا ہو جائے اور کوئی نور نظر آ جائے تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے آ کر بتلایا، اور اس کے مرید تھے، حضرت سے بیعت تھے، کہا حضرت آج تو کمال ہو گئے، آج تو کمال، کیا ہو گیا کہ حضرت آج تو ذکر میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی اور ایسی روشنی نظر آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، دماغ میں خشکی ہو گئی ہے دماغ میں۔ آپ وہ تو بڑے خوش، بڑے مطمئن تھے، وہ تو بڑے خوش اور مطمئن تھے، فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، کچھ دن ذکر روک دو، نہیں آپ کچھ دن ذکر روک دو، اور صبح کو ننگے پیر ٹھنڈی گھاس پر ٹہلا کرو، ٹھنڈی چیزیں کھاؤ، بادام کا استعمال، یہ سب جیسا ہے کوئی حکیم دماغ کو اس طریقے دیتے ہیں نا، فرمایا کچھ دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، بیمار ہے یہ نہیں فرمایا ایک دفعہ بھی کہ ماشاء اللہ الحمدللہ تم ذکر میں یہاں تک پہنچ گئے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پڑھیے قرآن پڑھے، حدیثیں پڑھے، میں کہتا ہوں بے شمار مثالیں ملیں گی اگر تم اس نظر سے قرآن حدیث کے اندر ذکر کو پڑھو گے، بے شمار مثالیں ملیں گی۔ ایک صاحب نے امام حنیفہ سے کہا کہ امام صاحب فلاں آدمی ہے جو ذکر کے کمال کو پہنچا ہوا ہے، میں کیا بات ہے اس کے ذکر میں ایسی؟ کہنے لگے جب ذکر کرتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا جی نہیں جی ایسا ہی ہے۔ فرمایا بلاؤ اسے ہمارے پاس، اسے لایا گیا، پوچھا اس سے کیا بات ہے، کہ میری کیا بتاؤں میں آپ کو، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ فرمایا یہ اونچی دیوار ہے، اس بیٹھ جاؤ۔ وہ بہت اونچی دیوار تھی، پتلی، چڑھایا اس کو، بہت بلند دیوار، یہاں بیٹھ جاؤ دیوار پر اور یہاں بیٹھ کر ذکر کرو، ہم دیکھ تم گرتے ہوئے نہیں گرتے، بے ہوش ہوتے ہوئے نہیں۔ ذکر کیا بیٹھ کے اس نے، اسی ڈر لگتا رہا ادھر گروں گا، ایک بے ہوش نہیں ہو، سب بات نہیں۔ جی ہاں، امام ابو حنیفہ کا واقعہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں، وہ جانتے تھے کہ ذکر کا کمال دوران ذکر روشنی نظر آنا بالکل ایسا ہے جیسے چارجر لائٹ کو آپ لائن پر لگا دیں بجلی کی اور وہ وہاں جل جائے تو اس کے جلنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار آپ یہاں سے اس کو الگ کیجیے، پھر آپ جلائیے جا کے کہیں اندھیرے میں، اس کو بجلی سے ہٹا کر جلائیے، اگر جلتی ہے یہاں سے ہٹ کر تب تو یہ چارج ہوئی ہے، اس کا فائدہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نماز سے مسجد سے نکل کر بازار کی ظلمتوں میں جائیے، وہاں دیکھیے، وہاں آپ کو اللہ یاد آتی ہے نہیں آتی۔ آپ مسجد کے ذکر کا کمال مت کہیے، آپ خانقاہ میں ذکر کرنے کو ذکر کا کمال مت کہیے۔ آپ یہ دیکھیے آپ پیر صاحب سے ہٹ کر اور خانقاہ سے نکل کر اور جماعت سے واپس جا کر چلہ پورا کر کے جب آپ گئے، آپ کی وہاں کیا کیفیت رہی آپ یہ بتائیے پہلے۔ اگر وہاں آپ کو نماز والی کیفیت وہاں ملتی ہے، اگر یہ کیفیت وہاں ملتی ہے پھر تو آپ چارج ہوئے اور آپ کو ذکر سے نور حاصل ہوا ہے۔ اور اگر آپ وہاں گناہ کرتے ہیں یہاں ذکر کرتے ہیں تو پھر صاف بات یہ ہے کہ آپ کا ذکر اس قابل نہیں ہے اور آپ کی نماز اس قابل نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ کی یاد گناہ کے دوران اللہ کی یاد دلائے۔ آپ کا ذکر اس قابل نہیں، اتنی آسان ہوتا ہے، اس کو سوچے۔ آپ کا صحابہ سے یہ کہنا کہ اگر تم جس کیفیت میں میرے پاس ہوتے ہو، اگر یہ کیفیت تم کسی طرح بچا کر لے گئے اپنے بیوی بچوں میں اور اپنے کاروبار اور اپنے دنیاوی مشاغل میں، یہ کیفیت اگر تم وہاں لے گئے، یہ نہیں کہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، نہیں، یہ غلط خیال ہے لوگوں کا، یہ خیال لوگوں کا غلط ہے کہ یہ کیفیت وہاں نہیں ہو سکتی، خیال غلط ہے لوگوں کا۔ مسلمان کو کمال ذکر، کمال ایمان کی طرف متوجہ کیا گیا اس روایت سے، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں، یہ خیال غلط ہے لوگوں کا۔ فرمایا جس کیفیت میں میرے پاس ہوتے ہو، یہ کیفیت اگر تم بچا کر لے جاؤ اپنے گھر میں اور اپنے کاروبار میں
تو تم سے فرشتے تمہاری بازاروں میں، تمہاری گلیوں میں، تمہارے بستروں پر فرشتے تم سے آگے ملاقاتیں کریں۔ اور یہ میں کہتا ہوں یہ چیز صحابہ کے دوران اتنی عام تھی، اتنی عام تھی۔ صحابہ کے انتقال کا وقت آیا اور میں اپنی بیوی سے کہ دیکھو یہاں فرشتے آئیں گے، تم یہاں خوشبو بتا دو اور تم یہاں سے ہٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، فرشتے آئیں گے۔ اور اپنی موت سے پہلے سارے ملائکہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے تم نکل جاؤ یہاں سے، دیکھو یہاں سب فرشتے آ رہے ہیں۔ تم تو مسلمان کی بات کر رہے، وہاں تو میدان قتال میں کفار ملائکہ کو دیکھتے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ذکر کا کمال یہ ہے، لیکن ہماری بات یاد رکھیں، اگر نماز کے دوران اور ذکر کے دوران اور انفرادی اور تنہائی کے ذکر کے دوران اگر اللہ کا دھیان نہیں ہے تو خدا کی قسم ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں سے ہٹ کر اللہ کا دھیان آ جائے۔ میں تو بہت اچھی مثال آپ کو دے چکا ہوں۔ اگر آپ نے چارج پر لگائی ہے بیٹری اور آپ نے اس کو آن نہیں کیا بجلی کے بٹن کو، اور آپ 6 گھنٹے لگانے کے بعد پچھتاتے ہیں کہ میں تو بٹن کھولنا بھول گیا، یہ تو جیسی تھی ویسی کی ویسی ہے۔ میں تو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں۔ آپ ہر بار دیکھتے ہیں کہ یہ چارج ہو بھی رہی ہے نہیں ہو رہی، اس کی علامت ہوتی ہے اندر، اس میں ہری بتی جلے گی اس طرح لے کے چارج ہو رہی ہے، ورنہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کی بیٹری خراب ہے، اب یہ چارج ہونے والی نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرائیے۔ اندر کوئی کمی ہے نماز میں جس کی وجہ سے یہ نماز اس قابل نہیں ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو اندھیرے میں اللہ کی یاد دلا دے اور اندھیرے میں گناہ یاد نظر آ جائے، آپ کو آپ کی نماز اس قابل نہیں رہی۔ ہم بہت اچھی مثال آپ کو دے رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ذکر کا مطلب یہ تھا، ذکر کا مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں، آپ اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں، آپ اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ سوال اس کا تھا کہ آپ اللہ کو یاد کتنا رکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں صرف کہ جب شیاطین کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فوراً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سے شیاطین کیا کرانے چاہتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا حضرت عمر کے زمانے میں، مسجد کا عادی، ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، اکثر وقت مسجد میں گزارتا تھا، اکثر وقت وہ نظر نہیں آیا عمر کو، پوچھا اور نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال۔ فرمایا کیا بات پیش آئی؟ یہ بات یہ پیش آئی کہ وہ مسجد سے نکل کے جاتا تھا تو راستے میں ایک لڑکی اس کو اپنی طرف مائل کرتی تھی اور وہ نہ آنکھ بچا کر گزر جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ اس لڑکی نے اس کو اپنی طرف اتنا مائل کیا، اتنا کیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا، وہ لڑکی اس کو اپنے گھر لے گئی۔ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ مسجد سے نکل کر پہلے والد کے پاس جاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، پھر اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ اس دن نہیں پہنچ سکا گھر، لڑکی اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ جب وہ لڑکی اپنے گھر تک پہنچی، پیچھے لڑکا آ رہا تھا، لڑکی اندر داخل ہو گئی، لیکن یہ لڑکا اس کے گھر میں داخل ہوتے ہوتے بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی نے دیکھا کہ بے ہوش ہے، وہ گھبرائی، اس نے کہا لوگوں سے، اپنے ملازمین سے کہ اسے اٹھا کے اس کو اس کے باپ کے گھر پہنچا دیا، وہاں پہنچا دیا بے ہوشی کی حالت۔ تو ہوش آیا باپ کے یہاں، باپ نے کیا بات ہو گئی، اسے قصہ سنایا اور بات کرتے کرتے ایک قرآن کی آیت پڑھی کہ تقوی والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو اللہ یاد آتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ پڑھ کے دوبارہ بے ہوش ہو گیا، دوبارہ پھر ہوش نہیں آیا، اسی میں انتقال ہو۔ رات کا وقت تھا، ہم نے حضرت عمر امیر المؤمنین کو اطلاع نہیں کی کہ رات میں کیا حضرت عمر کو پریشان کریں، ہم نے اس کو رات میں غسل دیا فوراً اور نماز پڑھی، اس کو دفن کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کی قبر پر گئے، صحابہ سب ساتھ تھے، تمام صحابہ ساتھ تھے، قبر پر کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صحابہ سے کہ جو شخص گناہ کے دوران اللہ کو یاد کر لے، اس گناہ کے دوران اللہ کو یاد کر لے، اللہ کے سامنے حاضری کا خوف رکھے، تو اللہ تعالی اس گناہ کے دوران اپنے رب کو یاد کرنے والے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو جنت کے 2 باغ عطا فرمائیں گے۔ قرآن کی آیت پڑھی عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی قبر پر، حالانکہ عمر وہ آیت سنا رہے تھے صحابہ کو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو آدمی اللہ کے سامنے حاضری کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے جنت کے 2 باغ ہیں۔ ادھر عمر نے کہا لوگوں سے، ادھر قبر سے جوان نے چیخ کر آواز دے کر کہا حضرت عمر سے، امیر المؤمنین آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے وہ دونوں باغ مل گئے، مجھے دونوں باغ مل گئے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تمام صحابہ نے، حضرت عمر نے اس نوجوان کی آواز قبر سے سنی، اس نے آواز دے کر کہا ہم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے مرتے ہی وہ دونوں باغ جنت کے پا لیے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ جنت کا باغ نہ نماز پر ملا ہے نہ ذکر پر ملا ہے۔ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم اعمال پر تو احتساب کرتے ہیں کہ نماز سے یہ ملے گا، زکوٰۃ سے یہ ملے گا، روزے پہ یہ ملے گا، حج پہ یہ ملے گا۔ جی ہاں، میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔
ان سارے اعمال کے فضائل سے تو احتساب کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے کے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بچنے کو، ان نعمتوں کے حاصل ہونے کا سبب ان گناہوں سے بچنے کو نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں گے تو ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، اعمال کے کرنے سے زیادہ طاقت منکر سے بچنے میں ہے۔ اعمال کی طاقت، میری بات سمجھنی چاہیے، اعمال کے کرنے سے زیادہ طاقت منکر سے بچنے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کے کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عمل کے کرنے کی تو استعداد رکھی ہے، کرے گا، کیونکہ انسان کی تخلیق عبادت کے لیے ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، انسان کی تخلیق عبادت کے لیے ہے۔ یہ عبادت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ عبادت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ تو میری بات کی طرف دھیان دینا پورا، یہ عبادت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ وَمَا لِي أَلَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا تو کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ نے مجھے پیدا اسی کے لیے کیا ہے، فطرنی، اس نے مجھے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، میں نہیں کروں گا تو کیوں نہیں کروں گا؟ اور اگر میں عبادت کروں گا تو کیا کمال کروں گا؟ اگر ایک آدمی ڈاکٹری سیکھ کر ڈاکٹری کر رہا ہے تو کیا کمال ہے اس کو؟ وہ تیاری اسی کے لیے ہوا ہے، یہ آسان بات ہے۔ کوئی ڈاکٹر ڈاکٹری کر رہا ہے تو کیا کمال کی بات ہے، وہ تیاری اسی کے لیے ہوا ہے۔ اور ہم اس سے اگلی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے تو عبادت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبادات کے لوگ فضائل جان کر سمجھتے ہیں کہ احتساب عبادت کے ساتھ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ عبادات کے اوامر کو پورا کرنے سے زیادہ قوت اور طاقت منکر سے بچنے میں ہے، کیونکہ عبادات کے کرنے کی تو اللہ نے انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، لیکن اس کو جو احکام دیے ہیں وہ احکام اس کے فطری تقاضوں کے خلاف دیے ہیں۔ اس میں شہوت کا تقاضا رکھا ہے، زنا کو حرام کیا، اس میں آپ غور کر لیجیے، وہ شخص جس کے لیے چٹان سرک کر غار کا راستہ بالکل بند ہو گیا تھا اور سوائے موت کے ان تینوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا میں نے ایسی نماز پڑھی، میں نے ایسا روزہ رکھا، میں نے ایسا حج کیے، میں نے تو بہت زکوٰۃ دی، میں نے تو بڑے صدقات کیے، یہ کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی چہیتی لڑکی جس سے مجھے انتہائی محبت تھی، میں اس کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تھا گناہ کرنے کے لیے، میں نے اے اللہ صرف تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا، مجھے اس سے زنا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اگر میں نے یہ حرام کام تیرے خوف سے چھوڑا ہے تو چھڑانا چاہتا سمجھنا یہ بات کہ آپ کو اتنی آسان مثال کرنا، اس لیے میں کہنا چاہتا تھا کہ عبادات کے اوامر کے پورا کرنے سے زیادہ طاقت منکر سے بچنے میں ہے، لیکن یہ بات حق ہے کہ منکر سے بچنے کی طاقت عبادات سے پیدا ہو۔ اگر عبادات بھی ہیں منکرات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں منکرات بھی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کی اصطلاح میں یہ ذاکر نہیں ہے، یہ غافل ہے، یہ ذاکر نہیں ہے، یہ غافل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ نماز چھوڑنے والا غافل ہے، نماز چھوڑنے والا تو کافر ہے، تو کیا آپ سے کیا کہوں؟ ہم نماز پڑھنے والے کو نہیں غافل کہہ رہے ہیں، ہم نماز پڑھنے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاکر ہے یا غافل ہے۔ ہم نے آپ کو اچھی مثال دی کہ تحویل قبلہ اس لیے ہوئی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز نے آپ کے اندر بات کے ماننے کی استعداد اور قوت کتنی پیدا کی۔ یہ تو نماز تو بہت اونچی چیز ہے، معراج مومن کی اور اسلام کا رکن ہے، یہ تو بہت اونچی چیز ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک صرف کھانا کھانے کی سنت جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، وہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ اس میں ایک صاحب نے لقمہ بائیں ہاتھ سے دیا، آپ نے حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے جواب یہ دے دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، انکار کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرے ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ آپ سوچیے تو صحیح، صرف ایک سنت عمل کے انکار کرنے کی وجہ سے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ہے کہ اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا ہے، تکبر کی وجہ سے روایت میں ہے کہ اس کے بعد اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف کبھی اٹھا نہیں، کبھی نہیں، ہاتھ شل ہو گیا، دائیں ہاتھ اس کا شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، کبھی اس کی منہ کی طرف اٹھ نہیں سکا، کیونکہ اس نے تکبر کے ساتھ ایک صرف کھانا کھانے کی سنت کا انکار کیا۔ میرے دوستو عزیزو، ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ نماز سے باہر کی زندگی، یہ قرآن یہ کہتا ہے رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ صحابہ ہوتے کہ ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے تاجر تھے کہ نماز کی پابندی کرتے تھے، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی صحابہ کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ تجارت اس طرح کرتے کہ نماز یاد رکھتے تھے۔ کیا بات، یہ کیا بات؟ ہم کہہ رہے نماز چھوڑنے والا غافل نہیں ہے، نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ آپ کہاں ہیں؟
ہم ذاکر اس کو نہیں کہہ رہے جو نماز کی پابندی کر رہا ہے، ہم ذاکر اسے کہہ رہے ہیں جو دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور جس کو حرام راستے سے 1 لاکھ مل رہے ہیں، حلال راستے سے 10,000 مل رہے ہیں، یہ کہتا ہے میں 90,000 چھوڑ دوں گا، 1,000 کا حلال ملتے ہیں تو میں 90,000 چھوڑ دوں گا اس کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں بیٹھ کر حرام کماؤں۔ اس تاجر کا ذکر یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اور یہ تاجر دکان پر بیٹھ کر نماز یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس سے متعلق ذکر یہاں یہ ہے ہی نہیں، اس سے متعلق ذکر یہ ہے ہی نہیں۔ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہی نہیں رہے کہ تاجر کا ذکر یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہے، نہیں، تاجر کا ذکر یہ نہیں ہے کہ وہ نماز یاد رکھے، اور تاجر کا ذکر یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہے۔ تاجر کا ذکر یہ ہے کہ اگر اس کو حرام راستے سے مال ملتا ہے اور یہ اس کا انکار کر کے تھوڑا ماہ حلال راستے سے کما لیتا ہے تو یہ تاجر کا ذکر ہے، ورنہ اقامت صلاۃ کا تو آگے آیت میں مستقل ذکر ہے۔ اگر یہ نماز کو یاد رکھتا ہے تاجر تو کہا جائے گا کہ یہ تاجر ذاکر ہے کہ نہیں، اس کا ذکر یہ نہیں ہے کہ نماز یاد رکھے تجارت میں، اس کا ذکر یہ نہیں کہ نماز یاد رکھے تجارت میں، اس کا ذکر یہ ہے کہ یہ تجارت میں یہاں اللہ کے احکام کو یاد رکھے، اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینے میں اللہ سے ڈرے، یہ اس تاجر کی تجارت، اس تاجر کا ذکر یہ ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، اور مجھے حیرت ہے تاجر کہتا ہے جی میں تو نماز ہی پڑھتا ہوں پھر بھی دکان خرچے ہو گئی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی دکانوں میں آگ لگ گئی، میں تو نماز پڑھتا ہوں پھر بھی مقروض ہو گیا۔ ایسے کیوں ہوا ہے؟ کہ نہیں، یہ آپ کے مقروض ہونے یا آپ کی دکان میں آگ لگنے کا تعلق آپ کی نماز پڑھنے سے نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں ایک الگ معاملہ ہے، چاہے آپ کی نماز کامل کیوں نہ ہو، آپ نماز کے پابند کیوں نہ ہو، آپ کی دکان کے چلنے کا، آپ کی نماز کے پڑھنے، آپ کی نماز سے آپ کی دکان نہیں بچے گی۔ آپ کی دکان کے بچنے کا جو تعلق ہے وہ آپ کے دکان کے دین سے ہے، آپ کی دکان کے دین سے ہے۔ نماز کے دین سے کیا تعلق ہے دکان کا؟ میں تو صاحب سے بات کرتا ہوں، نماز کے دین سے دکان کے دین کا کیا تعلق؟ ہماری بات سمجھ میں آتی ہے، نماز کے دین سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کو ان کی تہجد، ان کی تلاوت، ان کی عبادت، ان کی لمبی لمبی نمازیں وہ انہیں معاملات کی طرف سے ایسا مطمئن کر دیں گی کہ انہیں اپنی عبادات پر فخر ہوگا اور معاملات میں وہ صفر ہوگا۔ اپنی عبادات پر فخر اور معاملات میں صفر۔ میری بات یاد رکھنا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، عبادات بھی کیا کریں گے؟ فخر، جی ہاں، اور معاملات میں صفر۔ اور شیطان نے ان کو بڑی تسلی دی ہوئی ہے، ارے تم تو ان سب سے بہتر ہو، تمہاری نماز، تمہاری تہجد۔ جی ہاں، لوگ کہتے بھی ہیں، ارے جی آپ ظاہر کو مت دیکھیے، آپ کو نہیں معلوم ہمارا اللہ کے تعلق کیسا ہے، کہ نہیں وہ تو صاف نظر آ رہا ہے، جس کا تعلق اللہ سے بگڑے گا اس کا تعلق مخلوق سے بگڑے گا۔ سب کی بات ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی عبادات میں کامل ہو اور معاملات میں ناقص، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کی خلوت اللہ کے ساتھ بگڑے گی اس کی جلوت مخلوق کے ساتھ بگڑے گی، جلوت کی بات۔ جس کی عبادات بگڑے گی اللہ کے ساتھ اس کے معاملات بگڑیں گے مخلوق کے ساتھ۔ اور شیطان نے یہ تسلی دی ہوئی ہے کہ آپ کی نماز تو ایسی ہے اور آپ کی تلاوت تو ایسی ہے، یہ تو ایسی نماز بھی نہیں، تو نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں، آپ پڑھتے تو ہیں، اور جتنے حقوق والے ہیں نا ساری نمازیں ایسی لے جائیں گے آخرت میں آپ کی، گویا آپ کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا۔ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تاجر کا ذکر یہ نہیں کہ اس کو نماز یاد آ جائے، اور زنا کرنے والے کا ذکر یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہیں، زنا کرنے والے کا ذکر یہ ہے کہ اس کو زنا کے دوران اللہ یاد آ جائے۔ تو ہم نے ایک بات چھیڑی تھی، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے اچھی طرح کہ کمال ذکر نہ ذکر کی تسبیحات کا پورا ہونا ہے اور نہ ذکر میں اللہ کا دھیان آنا ہے، بلکہ کمال ذکر یہ ہے کہ آپ کو گناہ کے دوران اللہ یاد آئے یا نہیں۔ اگر آپ کو گناہ کے دوران اللہ یاد آ گئے تو آپ ذاکر ہیں، اور اگر گناہ کے دوران اللہ یاد نہیں آئے آپ کو اور آپ نے اللہ کے خوف سے اس گناہ کو ادھورا نہیں چھوڑا، تو آپ کے ذکر میں کوئی کمال نہیں ہے، آپ کی نماز میں کوئی کمال نہیں۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے عبادات کے منکرات کو دیکھے، اپنی عبادات کے عبادات کی ہماری بات بہت سخت بات ہے۔ آپ کا تو خیال یہ ہے کہ عبادت معروفات ہیں اور گناہ منکرات ہیں، اور ہم کہہ رہے کہ نہیں، عبادات کے منکرات دیکھو۔ جو اپنی عبادت کا منکر نہیں دیکھے گا وہ نماز سے باہر کے منکرات سے بچ نہیں سکے گا، معاشرے کے منکرات سے وہ بچ سکے گا جو اپنی عبادت کے منکرات پر غور کرے۔ ہاں، بہت آسان بات، جس کی آنکھ نماز میں پابند نہیں ہے اس کی آنکھ نماز سے باہر خطا کرے گی۔ یہ بالکل یہ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، جس کی آنکھ نماز میں پابند نہیں، اس کی آنکھ خطا کرے گی۔ لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں، خطوط کے ذریعے بھی کہتے ہیں، زبانی بھی کہتے ہیں کہ جی نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا نماز ٹھیک کر لو،
نماز کی. اس لیے آپ کہیں آپ دیکھیں گے کوئی گناہ شیطان یاد نہیں دلاتا. اگر شیطان باتیں یاد دلاتا ہے تو نماز کے دوران یاد دلاتا ہے کہ اگر اس کی نماز بگڑ گئی تو سارا دین بگاڑنا اس کا میرے لیے آسان ہے. اب حدیث میں کہ شیطان آ کر بات یاد دلاتا ہے نماز میں کہ اگر یہ نماز بگڑ گئی تو سارے دین کا بگاڑنا میرے لیے ان کا آسان ہے. میرے دوستو عزیزو، ہم نے ایک بات کہ نماز کے منکرات تلاش کرو. کیا نماز میں منکر ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ تمام منکرات میں چوری بڑا منکر ہے، کیونکہ چوری حقوق العباد میں سے بھی ہے. چوری حقوق العباد میں سے بھی ہے. اور آپ سے میں فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ نہیں ہے جو دینار درہم پیسہ روپیہ چرا لے، نہیں، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے. صحابہ نے عرض کیا کہ نماز میں سے کیا چرائے گا؟ نماز کوئی جائیداد ہے، کوئی مال ہے. فرمایا اس کے رکوع سجدوں میں اطمینان نہ ہو، یہ نماز کا چور ہے. اس لیے نماز پڑھنے والا چور نہیں ہے، نماز پڑھنے والے کو چور کہا ہے. ایسے ہی نماز پڑھیے نا، آپ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والا چور ہے، نہیں، کہ نماز پڑھنے والا سب سے بڑا چور ہے. بڑھیا جی، یہ جو چوری کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ چوری کرتا ہے چور اور نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کمال اس کو چوری سے روکے گا. یہ حدیث ہے، اس کی نماز کا کمال اس کو چوری سے. تو ہم نے عرض کیا کہ نماز کے منکرات اگر نماز کے منکرات کو غور نہیں کرو گے تو نماز نعوذ باللہ منکر بنے گی. اور پھر منکر سے نہیں روکے گا بلکہ منکر پر آمادہ کرتا ہے. منکرات پر آمادہ کرتا ہے، معروفات منکرات سے روکتی ہے، معروفات منکرات سے روکتی ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ ذکر پر توجہ دیں کہ ذکر کیا. ان اذکار میں سب سے افضل ذکر، تمام اذکار میں افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، بشرط یہ ہے کہ اس تلاوت کو تلاوت کی طرح کیا جائے، تلاوت کی طرح کیا جائے. اور اس تلاوت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا خود بہت بڑی غفلت کا سبب ہے. ہماری بات توجہ چاہیے. قرآن کی تلاوت کا جو قرآن کے تلاوت کرنے والے کا جو ذکر ہے، اس ذکر کا کمال قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں ہے. بغیر سمجھے پڑھنے میں اجر تو مل جائے گا، لیکن ذکر کا جو کمال ہے وہ اس کو سمجھ کر پڑھنے میں ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہیے. اجر تو ملے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کے الفاظ پر، اس کے صرف الفاظ پر اجر کا وعدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ علیہ السلام کہیں آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. سوال اس کا نہیں ہے، سوال اجر کا نہیں ہے، سوال تو اثر کا ہے. سوال اثر کا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے آپ پر کیا اثر پڑا. علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں ہے. حضرت علی کا قول ہے، قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وعیدوں کا اور وعدوں کا اور احکام کا مجموعہ ہے. اگر آپ انگریزی نہیں جانتے اور آپ سے آ کر کوئی کہے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ ہنس کر بات ٹال دیں گے. اچھی بات ہے آپ کو انگریزی، اور آپ سے آ کر کوئی یہ کہے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ ہنس کر ٹال دیں گے بات. جی ہاں، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. جو قرآن پڑھ کر روتے نہیں ہیں اور جو قرآن کے پڑھنے سے متاثر نہیں ہوتے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سمجھنے کا ارادہ نہیں کرتے. تو کہتے ہیں میاں وہ تو علماء سمجھے کیا مطلب ہے، ہمیں تو پڑھنے سے مطلب ہے. ہر کی یہ بات نہیں، یہ خیال غلط ہے آپ کا. یہ خیال آپ کا سراسر غلط خیال ہے. قرآن کفار سے مخاطب نہیں ہے، مومن سے مخاطب ہے. سب سے زیادہ قرآن میں خطاب مومن کو ہے، کافر کو نہیں ہے. منافق کوئی بہت کم ہے. آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، شاید کوئی جگہ آپ کو اس سے خالی ملے. اس لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کا مسلمان قرآن سے اتنا متاثر نہیں ہے جتنا اس زمانے کا مشرک قرآن سے متاثر تھا. آپ کو میری بات بری لگے گی مگر حقیقت ہے. آپ دیکھیے کفار مکہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے نکالا اس لیے تھا کہ آپ قرآن زور سے پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں بچے سمجھتے ہیں قرآن، اور وہ قرآن سمجھ کر اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، لہٰذا آپ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے، اس شرط پر ہم آپ کو امان دیں گے، اور اگر آپ قرآن زور سے پڑھیں گے تو ہم آپ کو مکے سے نکالیں گے. باوجود یہ کہ آپ بڑے سخی ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے کام آتے ہیں، اس ساری صفات کے باوجود ہم آپ کو مکے سے نکال دیں گے. ابن دغینہ نے کہا کہ ابو بکر میں آپ کو امان دے سکتا ہوں ایک شرط پر، کہ آپ قرآن آہستہ پڑھیں. اس شرط پر میں آپ کو امان دے سکتا ہوں.
اگر آپ نے قرآن زور سے پڑھا ہم آپ کو مکے سے نکال دیں گے، ورنہ آپ جیسا سخی اور آپ جیسا رحم دل آدمی نکالا نہیں جا سکتا مکہ مکرمہ سے۔ اگر آپ نے زور سے قرآن پڑھا تو ہم آپ کو نکالیں گے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی، اس نے کہا اتنی گہری لغت ہے اور اتنے گہرے الفاظ ہیں یہ، کیا پورا قرآن ایسا ہی ہے یا ایسی ایک سورت ایسی ہے؟ میں اس قرآن کی گہرائی اور اس کی لغت کی گہرائی کو سن کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام بشر کا کلام نہیں ہے، لہٰذا میں صرف اس ایک آیت کے سننے کی وجہ سے میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ آپ سنیے تو صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ صرف تلاوت ذکر نہیں ہے بلکہ اس کی اصل ذکر، جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں جب سے بات شروع کی ہے، اصل ذکر اللہ کے وعدوں کا اور وعیدوں کا اثر لینا ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ اللہ کے حکم سے متاثر ہیں یا نہیں؟ اللہ کے احکام کا تاثر ذکر ہے، تصویر کا پڑھنا ذکر نہیں ہے، صرف اللہ کے احکام کا تاثر ذکر ہے۔ ہم کچھ کہہ رہے ہیں، ہماری بات سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ تلاوت کرنے کو ذکر کہتے ہیں، میں قرآن کے تاثر کو ذکر کہتا ہوں۔ سن رہے سو رہے آپ حافظ، ٹھیک ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، ذکر ہے قرآن پڑھنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سوال اجر کا نہیں ہے، سوال اثر کا ہے کہ آپ قرآن پڑھ کر کتنے متاثر ہو، سوال اس کا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ میں عرض کیا کہ اس کی تلاوت کا سب سے پہلے حق یہ ہے، اس کو سمجھیے، وعیدوں کا خوف، وعدوں پر امید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ دو چیزیں رہا کرتی تھیں، وعیدوں کا خوف، وعدوں کی امید۔ جہاں وعدے وہاں تمنا اور امید، جہاں وعید ہے وہاں خوف، جہاں وعید وہاں خوف، جہاں ثواب وہاں امید۔ اس طرح صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ اور ہم مسلمانوں میں انگریزی کا اخبار تو سمجھ لیں گے، جھوٹے اخبار تو خرید کے پڑھیں گے، جھوٹے اخبار خرید کر پڑھیں گے، اور قرآن اگر رکھا ہوا ہے مسجد میں، اس کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اس کے پڑھنے کی توفیق نہیں۔ تو میں نے ایک مثال عرض کی تھی کہ اگر کوئی آدمی انگریزی نہیں جانتا اور آپ اس کو اس کے باپ کی موت کی خبر دیں تو وہ ہنس کر ٹال دے گا، اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ انگریزی میں یہ کہہ رہا ہے آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو بتائیے آپ کا تاثر کیا ہوگا؟ مجھے میرے پاس کا جواب صرف ذرا سمجھنے کی بات۔ اسی خبر کو آپ نہ سمجھیں تو آپ ہنس دیں گے، اور اسی خبر کو آپ اگر سمجھ لیں تو آپ روئیں گے۔ دیکھیے آپ کچھ فیصلے کی میں بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، آپ کو اس حادثے کا کوئی تاثر نہیں ہوگا اگر آپ حادثے کو سمجھے نہیں ہیں۔ یہ حادثے اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کی اسی لمحہ کیفیت ہنسنے کے بجائے رونے کی ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ اور آج کل کے لوگ کہتے ہیں بھائی سمجھنا تو بھائی علماء کا کام ہے، آپ تو عام مسلمان کو کیا قرآن سمجھنا؟ میں تو سمجھتا ہوں بے وقوفی کی بات ہے، بے وقوفی کی بات۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کہہ رہا کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کا تقاضا ہے، قرآن کا یہ حق ہے، قرآن کا تقاضا ہے۔ آپ مجھے سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ قرآن جو خلاف کھڑا ہوگا قیامت میں، وہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ جی میری تلاوت نہیں کی ہے، نہیں، قرآن جو کھڑا ہوگا مسلمان کے خلاف وہ یہ مدعا لے کر کھڑا ہوگا انہوں نے میری اطاعت نہیں کی ہے، انہوں نے میری اطاعت نہیں کی۔ مہجورہ کا دونوں معنی بیان کیا علماء، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مہجور سے دونوں مراد ہیں۔ ایک مہجور سے وہ مراد ہے جس نے اس رات کو کہ تہجد میں اور رات کے قیام میں نہیں پڑھا، اس کے بھی خلاف ہوگا۔ تو دونوں جھگڑے قرآن کے اپنی جگہ الگ الگ ہیں، تلاوت نہ کرنے والوں سے الگ لڑے گا، جی ہاں، اور اطاعت نہ کرنے والوں سے الگ لڑے گا، لیکن زیادہ بڑا مقدمہ قرآن کا جو خلاف جائے گا وہ تلاوت کرنے والوں کے خلاف نہیں جائے گا، اس سے زیادہ اطاعت نہ کرنے والوں کے خلاف اس کا مقدمہ جائے گا۔ پڑھیے قرآن، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، زیادہ مقابلہ، زیادہ لڑائی قرآن کی تلاوت نہ کرنے والوں سے نہیں ہے، اطاعت نہ کرنے والوں سے۔ اور موٹی سی بات ہے کہ جو تلاوت ہی نہیں کریں گے وہ اطاعت کیا کریں گے؟ سیدھی بات، جی اطاعت وہ نہیں کریں گے، تلاوت ہی نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے۔ تمام اذکار میں آتا ہے جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر و دعا کا وقت نہ ملے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ جی ہاں، بغیر دعا کے حاجتیں پوری ہوں، اور بغیر اور بقیہ اذکار کے بغیر تمام اذکار سے زیادہ اجر ملے تمام۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود دعا ہے، قرآن خود دعا ہے، قرآن کی دعائیں دعاؤں کا متن ہے، اور مصنون دعائیں قرآن کی دعاؤں کی شرح ہے۔ مصنون دعائیں قرآن کی دعاؤں کی شرح ہیں، اور قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کا
متن ہے، قرآن کی دعائیں دعاؤں کا متن ہے، اور مصنون دعائیں قرآن کی دعاؤں کی شرح ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، لوگ شرح پڑھتے ہیں لیکن متن نہیں پڑھتے۔ تو علماء سے کہہ رہا ہوں کیا پڑھتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہی بتائیے گا، ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی شرح پڑھے، متن کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ متن کے بغیر شرح سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ شرح کس چیز کی ہے۔ ہاں، لیکن جو دعائیں مصنون دعائیں ہیں وہ قرآن کی دعاؤں کی شرح ہے، قرآن کی دعاؤں کی شرح۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن تو بذات خود دعا ہے، اور دعاؤں کے مجموعے کا نام قرآن ہے، دعاؤں کا مجموعہ ہے قرآن، دعاؤں کا مجموعہ ہے قرآن۔ یہ فرمایا کہ اس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے دعا کا وقت نہ ملے، اس کو حاجتیں اس کے بغیر دعا کی پوری ہوں، اور جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر کا وقت نہ ملے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر سے زیادہ اجر قرآن کی تلاوت پر، کیونکہ سارے اذکار میری زبان ہے، سارے اذکار میری زبان ہے، سارے اذکار ذاکر کی زبان ہے، صرف قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے سوال پیدا ہوا کہ قیام افضل ہے یا سجدہ افضل ہے؟ قیام افضل ہے، ایک جماعت کی سجدہ افضل ہے کیونکہ بندہ سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کہ سجدہ افضل ہے کیونکہ بندہ سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں جی، سجدہ افضل نہیں ہے، قیام افضل ہے، کیونکہ سجدے میں میری زبان ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور قیام میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، قیام میں یہ قیام افضل ہے، قیام افضل ہے، قیام افضل ہے۔ تکان بھی قیام میں ہے، سجدے میں تکان نہیں ہے، سجدے میں تو آرام ہے۔ قیام تکان کس میں ہے؟ قیام میں ہے۔ آپ اتنا لمبا قیام کرتے، ایک پیر اٹھاتے ایک رکھتے، تکان کی وجہ سے جب کھڑے کھڑے تھک جاتے تو آپ پیروں کو ہلانے لگتے۔ اللہ نے فرمایا طٰہٰ، نبی جی دونوں پیر جما کر رکھیے نماز میں۔ طٰہٰ کا مطلب یہ ہے دونوں پیر جما کر رکھیے۔ ہم نے آپ کو قرآن اس لیے نہیں کیا کہ ہم شقت میں پڑ جائیں، پیر جما کر رکھیے نماز میں، ورنہ آپ روایت میں یراجع بین قدمین، آپ ایک پیر اٹھاتے ایک پیر رکھتے، میں کہ نہیں دونوں پیر جما کر رکھیے، اور ہم نے آپ کو مشقت میں پڑھنے کے لیے دیا قرآن۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی اخبار میں، کسی رسالے میں تاریخ اسلام یا اشعار یا موجودہ زمانے کے حالات، اگر کسی شخص کو ان چیزوں میں قرآن کی تلاوت سے زیادہ مزہ محسوس ہوتا ہو تو یہ اس کے دل کے گندا ہونے کی علامت ہے، اس کے دل کے گندا ہونے کی علامت۔ اگر کسی بھی شخص کو، کسی مسلمان اشعار میں یا اخبار میں یا کہانیوں میں، اگرچہ وہ کہانیاں سچی کیوں نہ ہوں، اگر قرآن کی تلاوت سے مزہ اس میں آتا ہے تو یہ اس کے دل کے گندا ہونے کی علامت ہے۔ جب دل گندا ہو جاتا ہے نا، جب دل گندا ہو جاتا ہے نا، جب دل گندا اس کو جگہ جب دل گندا ہو جاتا ہے نا تو قرآن کی تلاوت میں آدمی کا دل نہیں لگتا، بہت جلدی طبیعت بھر جاتی ہے۔ اخبار آپ دیکھیے، آپ اخبار 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کو اخبار پڑھنے کی بیماری ہے۔ اخبار کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالات کے اعتبار سے چلیے، قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، آپ حالات کے خلاف چلیے۔ انسانوں کی ذہنیت کو انسانوں کی ذہنیت کو کفر کی ذہنیت کے مطابق چلانے کے لیے اخبار نکالا جاتا ہے، جی ہاں، کہ ہماری آپ کی ذہنیت ایک ہونی چاہیے۔ آپ سے بہت عام بات کر رہا ہوں، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضرت عثمان فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے تمہارا پیٹ نہ بھرتا۔ حضرت عثمان فرماتے تھے جو آدمی اشعار یاد کرے گا وہ قرآن یاد نہیں رکھ سکے گا۔ حضرت عمر کا قول ہے، جو کیا یاد کرے گا؟ جو اشعار یاد کرے گا وہ قرآن یاد نہیں رکھ سکے گا۔ حالانکہ یہ بات سمجھ آتی نہیں، کتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں جو قرآن کے بڑے پکے حافظ ہیں۔ آج بھی بہت سے ایسے آپ کو نظمیں پڑھنے والے، گانے والے، شعراء، شعر بنانے والے ایسے ملیں گے جو قرآن کے جید حافظ ہیں۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ جو آدمی اشعار یاد کرے گا وہ قرآن یاد نہیں رکھ سکے گا، اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اشعار پڑھے گا یا اشعار یاد رکھے گا کیونکہ وہ قرآن کے احکام یاد نہیں رکھ سکے گا۔ قرآن کا حافظ ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ قرآن کا محافظ ہونا کمال ہے۔ حافظ نہیں، حافظ قرآن کا مطلب تو اس کا دماغ ہے، اس کا قرآن یاد ہے، کیا بات ہے۔ حافظ قرآن ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ حافظ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ میں قرآن جم گیا ہے۔ ہم کچھ کہہ رہے ہیں، حافظ قرآن اسے نہیں کہتے جو قرآن یاد کرتے۔ صحابہ کے زمانے میں آپ اگر غور کریں گے، صحابہ کے زمانے میں قراء ان کو نہیں کہا جاتا تھا جو قرآن کا قاری ہوں، قرآن اچھا پڑھتے ہوں اور قرآن کے حافظ ہوں، وہ نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں قراء علماء کو کہا جاتا تھا۔ قراء ایک تو میں نے کہا ایک حافظ قرآن ہے،
اشعار یاد کر سکتا ہے، قرآن یاد کر سکتا ہے، دماغ ہے اس کا۔ ایک ہے محافظ قرآن، کہ وہ ہر موقع پر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور وہ قرآن کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ فرمایا کہ پھر تو بات یہ ہے کہ جو آدمی اشعار یاد رکھے گا وہ قرآن کے احکام کو یاد نہیں رکھ سکے گا، اس لیے فرمایا کہ وہ قرآن کو یاد نہیں رکھ سکے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ۔ قرآن کی تلاوت کو ایک ہفتے میں قرآن ختم ہونا چاہیے، کم سے کم کی بات ہے یہ، کم سے ایک ہفتے میں قرآن ختم ہونا چاہیے۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ایک ہفتے میں قرآن ختم ہونا، ایک ہفتے میں قرآن ختم ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک ہفتے کی منزلیں متعین کی ہیں، کہ ایک ہفتے میں آدمی روزانہ کہاں سے کہاں تک پڑھے، روزانہ قرآن کہاں سے کہاں تک روزانہ پڑھے، اس کی منزلیں متعین کی ہیں۔ روزانہ قرآن کہاں سے کہاں تک پڑھے، اس کے لیے قرآن نے منزلیں دیکھی ہیں۔ صحابہ کا معمول یہ تھا، صحابہ کا معمول یہ تھا کہ کہاں سے کہاں تک آج پڑھیں، کہاں سے کہاں تک کل پڑھیں، کہاں سے کہاں تک پرسوں پڑھیں۔ اس طرح پورے ہفتے کے لیے قرآن کی منزلیں طے ہیں، اور ان منزلوں کو یاد رکھنے کے لیے، ان منزلوں کو یاد رکھنے کے لیے بڑا آسان راستہ بتایا۔ ہر سورت کا پہلا حرف، بلکہ ہر سورت کا پہلا حرف، ہر سورت کا پہلا حرف بتا دیا کہ کہاں سے کہاں تک آپ پڑھیں گے، اور اس سورت کا پہلا حرف اور اس کے حروف اگر جمع کیے جائیں تو اس کا مطلب بنتا ہے میرے منہ کا شوق، میرے منہ کا شوق۔ میں عرض کرتا ہوں، ہر آدمی کے منہ کا شوق ہوتا ہے، کوئی کسی کے منہ کا شوق ہوتا ہے گٹکا چبانا، کسی کے منہ کا شوق ہوتا ہے چنگم چبانا، کسی کے منہ کا شوق ہوتا ہے بیڑی اور سگریٹ پینا، کسی کے زبان کا شوق ہوتا ہے گنگنانا یا گانے گانا۔ یہ سب کے اپنے منہ کے شوق ہوتا ہے، ہر ایک کے اپنے منہ کا شوق ہوتا ہے، ہر ایک کے اپنے منہ کا شوق ہوتا ہے۔ لیکن جو کہیں کہ مومن کے منہ کا شوق، مومن کے منہ کا شوق اور اس کی زبان کی حرکت، بعض بیچارے پان چباتے رہتے ہیں، ایک ختم ہوا دوسرا رکھ لیا۔ تو میں کہتا ہوں یہ پان چبانا یہ تو جگالی ہے، اور جگالی جانور کرتے ہیں، جانور جگالی کرتا ہے۔ آپ بھینس کو دیکھ لیں، بکری کو دیکھ لیں، بیل کو دیکھ لیں، گائے، سب جگالی کرتے ہیں۔ یہ اپنے پیٹ کے اندر سے ایک مادہ نکالتے ہیں منہ میں، اور اس کو گھماتے رہتے ہیں، اس کو نگل لیتے ہیں، پھر اسی کو منہ میں لے جاتے ہیں، اس کو گھماتے رہتے ہیں۔ ان کو جگالی، اس کو جگالی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جگالی جو مسلمان انسان کرتا ہے یہ جانور پنا ہے، حیوانیت ہے، کہ منہ میں کوئی چیز رہے چبانے کے لیے۔ یہ ان کو ضرورت پڑتی ہے جن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں رہتی، وہ اپنی زبان کو پان سے تر رکھنا چاہتے ہیں، 700 پان۔ حدیث میں ہے کہ جن زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ کیا مطلب تر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا منہ اور تمہاری زبان وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تر رہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ حرکت میں رہے۔ مگر جن اللہ کے ذکر کے شوق نہیں ہے وہ جانوروں کی طرح جگالی کے ذریعے اپنے منہ کو تر رکھنا چاہتے ہیں، کوئی پان کے ذریعے، کوئی کہیں کے ذریعے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں منہ سوکھ رہا ہے، ہاں کچھ ہے نہیں منہ ڈالنے۔ اور بیچارے جو خالی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بور ہو رہے، حالانکہ مومن بور نہیں ہو سکتا، کافر بور ہو سکتا ہے، کافر بور ہو سکتا، مومن بور نہیں ہو سکتا۔ اس کے پاس تو اس کا بہترین ہم نشین وہ علم ہے، اور بہترین ساتھی اس کا ذکر ہے۔ مومن بور نہیں ہو سکتا، مومن بور نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اس کے پاس تو ہر وقت ذکر ہے، ہر وقت ذکر ہے مومن کے پاس، مومن بور نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ فرمایا گیا فمی بشوق، فم کہتے ہیں منہ کو، فم کہتے ہیں منہ کو، فم کہتے ہیں عربی میں، فمی میرا منہ۔ آگے فرمایا بشوق، فرمایا بشوق، فمی بشوق۔ یہ قرآن کی منزلیں یاد رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بن گیا فمی بشوق، میرے منہ کا شوق۔ میں نے عرض کیا نا ہر ایک کے منہ کا کوئی شوق ہوتا ہے، مومن کے منہ کا شوق وہ قرآن کی تلاوت۔ فمی بشوق، فا سے سورہ فاتحہ، یہاں سے آپ پڑھنا شروع کی، فا سے سورہ فاتحہ، میم سے سورہ مائدہ، فاتحہ سے پڑھیے مائدہ تک، فاتحہ سے پڑھیے مائدہ تک، مائدہ سے پڑھیے سورہ یونس تک، آگے یہ آ گئی فمی، فاتحہ سے پڑھیے مائدہ تک، مائدہ سے پڑھیے سورہ یونس تک، سورہ یونس سے پڑھیے سورہ بنی اسرائیل تک، سورہ بنی اسرائیل سے پڑھیے سورہ شعراء تک، سورہ شعراء سے پڑھیے سورہ والصافات تک، سورہ والصافات سے پڑھیے سورہ قاف تک، سورہ قاف سے پڑھیے سورہ ناس۔ بتائیے کیا بنا؟ میرے منہ کا سارا قرآن ہو گیا
اس ایک لفظ میں میرے منہ کا شوق فاتحہ، نیم سے مائدہ، یا سے سورہ یونس، با سے بنی اسرائیل، شعراء، والصافات، وقاف سے لے کے ناس تک سلام۔ تو میں نے اس لیے یاد کیا ہے کہ آپ ذکر پر غور کیجئے بہت، یہ ذکر کیا ہے؟ جہاں آدمی کوئی عمل نہیں کر سکتا بیت الخلاء میں، آپ کو بیت الخلاء کی دعا بھی باہر ہی پڑھنی پڑے گی، اندر نہیں پڑھ سکتے، اندر نہیں پڑھ سکتے۔ اگر بیت الخلاء میں پیشاب کرتے کے دوران پیشاب شروع کر دیا آپ نے، اس دوران یہ خیال آیا کہ میں رخ بیت اللہ کی طرف ہو رہا ہے یا پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، اور پیشاب اس وقت روک کر درمیان میں آپ نے رخ پھیر لیں، علماء نے لکھا ہے بیت الخلاء کے اندر کے اس عمل پر جس سے اللہ یاد آئے آپ کو کہ بیت اللہ کی رخ ہو رہا ہے، اللہ پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کسی عمل کا وقت نہیں ہے، یہاں آپ زبان سے دعا بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ کو یہاں کیا یاد آیا؟ اللہ یاد آئے، کیوں کہ میرا رخ ہو رہا ہے بیت اللہ کی طرف یا پیٹھ ہو رہی ہے بیت اللہ کی طرف، اور آپ اسی وقت خیال کے ساتھ ساتھ گھوم جائیں۔ میں نے لکھا ہے اللہ اس آپ کے بیت الخلاء کے اندر کے اس عمل پر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ذکر ہے، یاد کرنا یاد رکھنے کے لیے ہے، یاد کرنا یاد رکھنے کے لیے ہے، یاد کرنا صرف یاد کرنے کے لیے نہیں ہے کہ تھوڑی دیر ہم نے اللہ کو یاد کیا، پھر زیادہ دیر 10 منٹ میں آپ کی تصویرات ہو گئی۔ سوال اس بات کا ہے 24 گھنٹے کیسے گزرے؟ سوال 2 نمازیں پڑھنے کا نہیں ہے، سوال 2 نمازوں کے درمیان کا وقت کیسا گزرا، سوال تو اس کا ہے، کہ 2 نماز کے درمیان کا وقت کیسے گزرا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہے ساری بات کا خلاصہ کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ کو یاد رکھنا یہ پوری زندگی کا ہر لمحے کا مسئلہ ہے۔ یاد کر لینا تھوڑی دیر کی بات، یاد کر لینا تھوڑی دیر، اس تھوڑی دیر کے لیے بھی لوگوں کی خوشامد ہے، بھائی ذکر کر لیا کرو، بھائی تسبیحات پڑھ لیا کرو، یا اس تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھنا بھاری ہو رہا ہے۔ آپ سوچیے صحیح، جس کو تھوڑی دیر ذکر کرنا بھاری ہو رہا ہے، اس کو 24 گھنٹے دین کے تمام دنیا کے تمام شعبوں میں اللہ کو یاد رکھنا کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ ہمارے آسان فرماتے کہ یہ ہمارے سارے کام کا اصل مقصد یہ تھا۔ اس لیے آدمی کے خود اللہ کے احکام کو یاد رکھنے پر آنے کے لیے دوسروں کو احکام یاد دلانا ضروری ہے۔ اس لیے سب باتیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کو برا نہ لگے، حقیقت یہی ہے کہ خود ذکر کر لینا ذکر کے کمال کے لیے کافی نہیں ہے، اور خود ذکر کر لینا اپنی ذات سے یہ دلوں کے جلا کے لیے اور ایمان کی زیادتی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہماری بات ہوتی ہے میں تو ذکر کرتا ہوں اور میں تلاوت بھی کرتا ہوں، کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کے دل کا جلا اور آپ کے ایمان کی زیادتی اس پر موقوف ہے کہ آپ دوسروں کو اللہ کی یاد دلائیں۔ یہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دلوں کا جلا ہوتا ہے، نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے دوسروں کو تو اس سے اپنے دل کا جلا ہوتا ہے، اور جب اللہ کی آیتیں دوسروں کو تلاوت کر کے سنائی جاتی، دوسروں پر تلاوت کر کے کی جاتی ہیں، دوسروں پر تلاوت کی جاتی ہیں اور دوسروں کو سنائی جاتی ہیں، تو اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ آپ پڑھیے قرآن، علماء سے کہہ رہا ہوں اذا ذکر اللہ نہیں کہہ رہے، اذا ذکر اللہ، اذا ذکر اللہ، جب یاد دلائی جاتی ہے لوگوں کو اللہ کی تو دل دہل جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے صحابہ نے بادشاہ کے محل میں اللہ لا الہ الا اللہ کہا، ان کے اس کے بالا خانے ہلنے لگے، سر چیز ہلنے لگی۔ اس روایت پر غور کر لیجیے آپ، اگر آپ کے بات سمجھ میں نہ آئے تو، اگر یہ بات ہماری آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اس پر غور کر لیجیے۔ صحابی نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس کے سارا محل اور اس کا محل کے ساری چیزیں سب ہلنے لگی، جو اس کے قلعے کے کنگورے اوپر نکلے ہوئے تھے سب ہلنے لگی۔ ارے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو بادشاہ نے سوال کیا نا صحابی سے کہ یہ تو اپنے گھر میں ذکر کرتے تمہارے گھر ہلتے ہیں؟ ہمارا گھر تو آج تک نہیں ہلا۔ صحابی جواب دے رہے ہیں ہم تو اپنے گھر میں روزانہ ذکر کرتے ہیں، ہمارا گھر ذکر سے کبھی نہیں ہلا، صرف آج ہل رہا ہے ہمارے یہاں۔ تو آپ اس سے فیصلہ کر لیجئے کہ جب اس کلمے کی دعوت کو وہاں لے کر جایا گیا تو سارا قلعہ اس کے ہلنے لگا، اور صحابی خود انکار کر رہے ہیں کہ جب ہم اپنا انفرادی ذکر کرتے ہیں تو ہمارا تو گھر کبھی ہلے نہیں۔ ہاں، اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے معلوم کہ ان کے قلعے ہل گئے جب ان کو اللہ کی یاد دلائی گئی۔ وہاں جب کلمہ دعوت میں آیا تو ان کے قلعے ہل گئے، اور یہاں بادشاہ پوچھ رہا صحابی سے جب اپنے گھر میں ذکر کرتے ہو تمہارے گھر ہلتے ہیں؟ کہا ہمارے گھر تو آج تک نہیں ہلے۔
یعنی روایت کیوں نہیں صحیح روایت ہم یاد کریں کہ دلوں کا دلا اور ایمان کا کمال دوسروں کو اللہ کی یاد دلانے میں ہے. اس سے صاف بات ہے. معروف و نہی منکر یہ دونوں فعل آدمی کے خود اپنی ذات کے لیے ہیں. ہر آدمی کے اپنے ایمان کی تکمیل اس میں ہے کہ دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرے. ہر آدمی کے اپنے ایمان کا کمال اس میں ہے کہ دوسروں کو معروفات پر آمادہ کرے. ہم ذکر کو لے کر پھرنا اس لیے جاتے ہیں, علم کو لے کر پھرنا اس لیے جاتے ہیں کہ پھرے بغیر تذکیر نہیں ہوگی. پھرے بغیر کوئی ذریعہ آپ لا ہی نہیں سکتے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں آپ کو رواجی شکلوں نے صحابہ کے طریقوں سے غافل کر دیا ہے. ورنہ میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ تذکیر کا آپ کوئی کہیں سے ثبوت لے آئیے کہ انسان کے علاوہ تذکیر کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے. انبیاء کی بعثت تذکیر کے لیے ہے. وہ سب بشر ہیں, سب بشر. ان کے بعد امت کے ذمہ دعوت کا کام, تذکیر کا کام انسان کے ذمہ ہے بذات خود. کوئی تحریر اللہ کی قسم تذکیر کے لیے نہ کافی ہے, نہ مؤثر ہے, نہ اس سے ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے. صاف صاف بات آپ کو سمجھ میں آئی یا نہ آئے, یہ کوئی پرواہ کی بات نہیں. آپ کے سامنے سے نہیں آتی تو یہ آپ کی کم عقلی ہے, آپ کی تنگ نظری ہے, اور کیا ہے. ورنہ قرآن صاحب کہتا ہے کہ نفع صرف تذکیر میں ہے. ذکر آپ خود یاد دلائیے, اس لیے کہ تذکیر آپ کا یاد دلانے میں نفع ہے. ذکر فإن الذکر, کیونکہ آپ کے خود خود تذکیر میں مجاہدہ ہے. تحریر سے تذکیر میں کوئی مجاہدہ نہیں. مجاہدہ قلم کا کوئی مجاہدہ ہے؟ سوچیے تو صحیح, قلم کا کوئی مجاہدہ ہے؟ آپ گھر بیٹھے تحریر لکھ کر تقسیم کرا دیں, یہ کوئی مجاہدہ ہے؟ مجاہدہ قلم میں نہیں ہے, مجاہدہ قدم میں ہے. مجاہدہ قدم میں مجاہدہ. آپ قدم اٹھائیے. آپ کو گرمی سردی, آپ کو ناگواریاں, آپ کی دعوت کا رد کرنا, آپ کو گالیاں پڑھنا, یہ تو سب نبی کے طریقے دعوت میں ہے. آپ اگر رواجی طریقے دین کی اشاعت کے لے آئیں, اس میں نبی کی لائیں گی کوئی اذیت نہیں. نبی کی لائیں گی کوئی اذیت نہیں. تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, کسی کے پاس جواب ہو تو دعوے. اس لیے تحریر میں کوئی اثر نہیں ہے جب تک تحریک نہ ہو, تذکیر نہ ہو. کیا نہ ہو تحریک اور تحریر میں کوئی اثر. جس طرح میں آپ کا خط پھاڑا, ملک جو پھٹا ہے وہ صرف تحریر پھٹنے سے نہیں پھٹا ہے. ملک کے پھٹنے کی جو وجہ ہوئی ہے وہ صحابہ کا اس تحریر کو لے کر جانا ہوا ہے. وہ چیزیں بھی کیا کہہ رہا ہوں, کہاں جا رہی. شیطان عجیب آدمی ہے, اس کو ادب نہیں آتا مجلس کا, اور تم میں سے کوئی ہے بھی نہیں ہاتھ جوڑ کے بٹھا لے. جی سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. تذکیر مؤثر نہیں ہے اگر مسلمان اس کو بذات خود نہیں کرتا. کوئی ذریعہ تذکیر کا نہیں ہے سوائے کوئی ذریعہ تذکیر کا. آپ خود یاد دلائیں جا کر تو اتمام حجت ہوا ہے, اور اتمام حجت پر اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے. تو میرے دوستو عزیزو, یہ ساری نقل و حرکت اس کے لیے ہے. ساری نقل و حرکت اس ذکر کا بڑا حصہ یہ ہے. تذکر آپ لوگوں کو دین کی بات یاد دلائیں, یہ نہیں کہ آپ تحریر لکھ کے بھیج دیں تاکہ اس کو یاد آ جائیں. آج کے لوگ بیچارے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو پیغام بھیجا تھا, اور آپ بتاتے تھے ہم نے پیغام دیکھا نہیں. جی پیغام بھیجتے ہیں نا تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے. آپ ہمیں بتائیے کیوں نہیں, ہمیں تو آپ کو پیغام بھیج دیا تھا کہ آپ ہمیں ایک فون کر دیتے, ہمیں آ کے بتا دیتے, ہمیں تو پیغام دیکھا ہی نہیں. آپ تو ان پیغامات سے غافل ہیں. امت کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو دین سے, علم سے, فرائض سے بالکل ناواقف ہے, اور آپ کتاب چھاپ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے سب کے پاس دین پہنچا دیا ہے. دین پہنچ گیا, کچھ نہیں. آپ کی خام خیالی ہے, یہ آپ کی خام خیالی. آپ سمجھتے ہیں کہ اخبار اور رسائل سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی. ہم آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ تذکیر کی ذمہ داری خود جا کر دین یاد دلائے بغیر ادا نہیں ہوگی. علیہ السلام نے صاف کہا تھا, عیسیٰ اگر تم چلے گئے میں نہ گیا اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے. علیہ السلام کہہ رہے ہیں 5 باتیں یاد دلانی تھی. بیت المقدس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے تاخیر کا اندیشہ ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا کہ یحییٰ تمہیں اللہ نے حکم دیا تھا, یہ پورا نہیں ہوا, میں کر دوں. یحییٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ ہرگز تم مت جانا, اگر تم گئے میں نہ گیا تو اللہ مجھے عذاب دیں گے اور اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے. آپ مجھے بتائیے تو صحیح, دین کی بات نہ پہنچانے پر خس کا عذاب. آج کسی مسلمان کو اس کا خیال بھی ہے, کسی مسلمان کو خیال بھی ہے اس کا کہ اگر دعوت نہیں دیں گے تو عذاب آئے گا. کسی کو خیال بھی ہے. آج تو تمہیں پڑھے لکھے لوگ اس بات کا انکار کرنے والے مل جائیں گے دنیا میں. پڑھے لکھے کہہ رہا ہوں, جنہیں اللہ نے علم دیا ہے, وہ بھی انکار کر دیں گے. وہ بھی اس کا انکار. ایسی کوئی بات نہیں. اگر یہ کہا جائے آج کہ دعوت نہ دینا اللہ کے عذاب کو بلانا ہے تو اچھے پڑھے لکھے لوگ انکار کر دیں گے. نہیں یہ تبلیغ والے ایسی باتیں کرتے ہیں, غلو کرتے ہیں. اس کا نام غلو رکھا ہے.
کیونکہ بیچاروں کو نہ قرآن کی خبر ہے نہ حدیث کی خبر ہے جی. اور یہاں قتال کا کوئی ذکر نہیں. آپ میری بات پر توجہ دیں, یہاں قتال کا کوئی ذکر نہیں ہے پوری حدیث میں. مسجد میں بنی اسرائیل کو جمع کر کے 5 باتیں پہنچانے کا حکم تھا. نہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, رمضان کو روزہ رکھیں, اللہ کے ذکر کریں. 5 باتیں جنہیں پہنچانے کا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا. اس میں دیر ہو گئی, کوئی وجہ ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نہیں جا رہے تو میں چلا جاتا ہوں. میں نہیں, ہرگز مت جانا. اگر تم چلے گئے, تم نے یہ کام کیا, میں نے نہ کیا, تو اللہ مجھے ذمہ دسائیں گے, اللہ مجھے عذاب دیں گے. ابن شیخ کی روایت ہے. وہاں تو متبادل نبی متبادل ہو رہے ہیں, تبھی بات ہو رہی ہے. آج کل کے جاہل قسم کے لوگ ان موبائل میں دین کی باتیں پہنچانے کو تبھی سمجھ رہے ہیں. میں حیران ہوں کیا ہو رہا ہے. جو یہ عزم کرو کہ یاد دلانا ہمارے ذمہ ہے, اللہ کو یاد کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے, اور دوسروں کو اللہ کی یاد دلانا بھی ہمارے ذمہ ہے. یہ 2 باتیں, ذکر اور تذکیر. ذکر اور تذکیر, خود اللہ کو یاد رکھنا اور دوسروں کو اللہ کی یاد دلانا. ذکر اور تذکیر یہ اس امت کی ذمہ داری. اللہ کو یاد رکھنا اور دوسروں کو اللہ کی اس کی یادیں فرماؤ, نیتیں کرو, قدم اٹھاؤ. علماء سب سے پہلے اس کے لیے پہل کریں. جو سال کے لیے آئے ہیں علماء سال پیش کریں. جو علماء سال لگا چکے ہیں دوسرے سال کے لیے پیش. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.